الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل شیء طہارۃ و غسل و طہارۃ قلوب المؤمنین من الصداع الصلاۃ علیہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ سرکار نے فرمایا ہر چیز کو صاف کرنے کے لیے، غسل دینے کے لیے کوئی نہ کوئی آلہ ہوتا ہے، لیکن اے میرے امتی اگر تیرے دل میں دنیا کی محبت کا زنگ لگ جائے تیرے دل میں اور تو چاہے کہ وہ زنگ اتر جائے، ہر چیز کا زنگ اتارنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے، لگنا نہیں چاہیے۔ میاں محمد باقر صاحب نے کہا کہ عقل منداں دا کم ہی نہیں دل دنیا نہ لانا، ایس ہوتی کئی خامد کیتے جو کیتا سو پانا، لیکن لگ جائے تو حضور نے فرمایا ہر چیز کو صاف کرنے کے لیے، غسل دینے کے لیے، طہارت دینے کے لیے کوئی نہ کوئی آلہ ہوتا ہے۔ اے میرے امتی جب تیرے دل میں دنیا کی محبت کا زنگ لگ جائے نا تو اپنے نبی تے رج کے درود پڑھیا کر، رب تیرا دل دا زنگ صاف کر دے۔ ہم محبت کے ساتھ الصلاۃ علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابہ۔ سنیں سرکار کی ایک اور حدیث ہے، سرکار فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علیہ روحی حتی رد علیہ السلام او کما قال علیہ السلام۔ سرکار نے فرمایا جدوں میں میرا کوئی امتی میرے تے سلام بھیجتا ہے، پڑھتا ہے، تو وہ جہاں پہ مرضی ہو میرا رب میری توجہ اس کی طرف فرما دے، یہاں تک کہ میں اپنے اس امتی کو اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ ہون تسی اپنی سوچ لو جنہوں مدینے والا آکھے سلامت رہے اس میں مصیبت نہیں آ سکتی، اس لیے محبت کے ساتھ پڑھے نا سارے الصلاۃ یا سید یا رسول اللہ وعلی آلہ۔ ایک اور بات سنیں، یہ بڑی ضروری ہے۔ ایک دن سرکار صحابہ میں موجود تھے تو صحابہ سے انہوں نے کہا صحابہ لا تسلو علی الصلاۃ البترہ، اور صحابہ جدو میرے تے درود پڑھتے ہو نا تے ادھا درود نہ پڑھیا کرو، ادھا درود کٹیا ہوا درود نہ پڑھیا کرو۔ تو صحابہ نے عرض کی الصلاۃ البترہ، یا رسول اللہ کٹا ہوا درود کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا میرے تے پڑھتے ہو میری زہرا تے نہیں پڑھتے، میرے پڑھتے ہو میرے بچیاں تے نہیں پڑھتے۔ وہ درود جو نبی پہ ہو اور نبی کی اولاد پہ نہ ہو وہ آدھا درود کٹا ہوا درود ہے۔ اور سنی تو جب پڑھتے ہیں نا تو کہتے ہیں وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، پڑھے سارے الصلاۃ والسلام علیک یا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک۔ آپ دروشی پڑھے نا سارے، پھر میں تقریر شروع کی۔ قرآنی عظیم میں واضح بیان ہے میری نبی پہ سارا دارو مدار ہے میری یہ جو میں نے جملہ بولا نا اردو کا، میرے نبی پہ سارا دار و مدار ہے۔
پنجابی ترجمہ کریے تے بنتا ہے نہ آر دیے تے نہ پار دیے گل ساری اجنا دا عقیدہ بولو سارے گل ساری میں جتنے شعر پڑھنے لگاؤں نا یہ اہل سنت کا عقیدہ تے میں جننے شعر پڑھا نا آدھی سنیوں سانو اج لوڈ پہ گیا تے شاعر کے اندر میری نبی پہ سارا دارو مدار ہے میری نبی پہ سارا ہمارے بزرگوں نے فرمایا نبی دا ذکر سن کے جنوں ٹھنڈ نہیں نہ پہنتی اس کے سینے میں دھڑکنے والا جو دل ہے نا کسی مومن کا ہوئی نہیں سکتی تے جڑے علاقے تو میں آیا مولانا بشیر صاحب سلطان الوائزی شیر پنجاب کوٹی لوہارا والے شاید یہ بزرگ دا جانتے ہوں وہ کہندے ہوندے سانے نبی دا ذکر سن کے جنوں ٹھنڈ پہندی ہے وہ مومن تے جنوں چنڈ پہندی ہے وہ منافق اور آپ فرماتے تھے جدوں نبی دا ذکر کرجے نا تے پتہ بھی لگ جاندا چہرے تو کنوں ٹھنڈ پئی ہے تے کنوں چنڈ پئی پتہ لگ جاندا جو مسکرا پڑے نا سمجھو ٹھنڈ پے گئی ہے تے جنوں چنڈ پے جے اوندا چہرہ بھی دا چھڑدا گجرا والا کا شاعر وہ کہتا ہے یا رسول اللہ تینوں سینے دی میں ٹھنڈ یا رسول اللہ تینوں سینے دی میں ٹھنڈ شہد گلاب تے کھنڈ اچھا اس نے تو یہ کہا نا لیکن گجرا دا بابا کمال کر گیا میاں محمد بخش کمال کر گیا کھڑی شریف کا بابا کمال کر گیا تو کہنے آپ نے کہا تو کہنا ہے کہ شہد گلاب تے کھنڈ لیکن اگر محمد بخش پوچھو نا تو ککھ سواد نہیں مشری جنگ اساں تے کھنڈا بھی چکی دتی پر اینا صاف چیزاں نا او گلاں میرے نبی دیاں او مٹھے سڑیوں بول چھڑو گلاں میرے نبی دیاں مٹھیاں تو ٹھنڈ پڑتی ہے اہل ایمان کو حضور کا ذکر سن تو شاعر کہتا ہے میری نبی پہ سارا دارو دار ہے یہ جملہ سارے بولنا میری نبی پہ سارا دارو یہ آپ پڑھیں گے نا پڑھیں گے جو شعر آپ شعر پڑھیں گے نا تو آپ ادھر آئے ہوئے جتنے لوگ ہم پڑھیں گے وہ بہادر علی اور شیر علی کے ابو کی قبر میں نور اترے آنا دا ختم ہے تذرا محبت سارے پڑھے میری نبی پہ سارا دارو مدار ہے میری نبی پہ سارا دارو مدار ہے شیر سنے ہو عقیدے دا شیر مولا علی صدقی صدقی پر میں قربان مولا علی صدقی صدقی پر میں قربان اکلا دلا ہے تیرا اکلا دلا ہے تیرا تو ایک یار غار ہے میری نبی پہ سارا دارو مدار ہے میری نبی پہ سارا دارو مدار ہے عقیدے کا شعر توجہ کرنا شاعر کمال کر کے شعر کوئی کہتا ہے کوئی چار کا ہے دشمن تو کوئی پنج کا ہے منکر نہ لیندی لوٹ کوئی نہیں ہے سمجھدار ہو کوئی چار کا ہے دشمن کوئی پنج کا ہے منکر پر سب کا ادب کری جو کا یار ہے سب کا ادب کری جو کا یار پنجتن پاک دی گل ہوئے تے جو سنی ٹھنڈے چنگے نہیں لگتے بولنے لگا سارے صبح
وہ ایک شاعر کہتا ہے سجے لے لو تے بھاویں کھبے لے لو نیکیاں تے بھر بھر تھبے لے لو ایک واری کہو سبحان اللہ تے نیکیاں بھاویں 90 لے لو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے پانچ تن پاک دینا تو مچلیا کرو بولیا کرو اور میں سنے میں ایک آپ کو بات بھی سنا دیتا ہوں توجہ کرو میں جو بات سنانے لگا ہوں نا اے ہر ایک نو ہضم نہیں ہوندی لیکن پہلے اس کے 3 حوالے سن لیں پھر آپ کو بات سناتا ہوں رسالے کا نام ہے الہدا کی نام ہے جی سارے بولے مصر کا چھپا ہوا رسالہ الہدا دوسرا والا دی ویکلی مرر پرنٹڈ فرام لندن کا رسالہ اس کا نام ہے دی ویکلی مرر اور تیسرا والا ڈاکٹر خادم حسین رضوی صاحب ہیں ان کا ایک رسالہ ایک بابا جی خادم حسین رضوی صاحب میں ان کا نام نہیں لے رہا انہاں دا نام تے ان دی ٹھنڈ پاند میں یہ ڈاکٹر خادم حسین رضوی ہے اس کی کتاب ہے انکشافات حقیقت اودے وچ بھی یہ گل لکھی جڑی میں سنان لگا 3 والے بڑے جے میں یہ ساتھی آواز کریں بالکل ساتھی 3 والے بڑے جے نا ہن سنے ہوتے ہیں آج سے کافی سالوں پہلے کچھ لوگ نا زمین کھود رہے تھے زمین تو زمین کھودتے کھودتے نا اندروں ایک تختی نکل آئی تختی تختی دے اوتے 5 لینا لکھیاں سی او 5 تنیوں بول چھوڑو کنیاں لینا جی 5 لینا انہوں نے نا اس کو نکالا ان کا جو سینئر تھا نا اس کا نام تھا لیفٹیننٹ گرینڈ سٹون اس کے پاس وہ تختی لے کر گئے انہوں نے کہا look at this what is this وہ یارا تک رہے کی لکھے ہے سانو تو سمجھ نہیں آن دے تو انہیں بھی پڑھن دی کوشش کی تھی انہیں بھی سمجھ کوئی نہ آئی انہیں کیا تختی سٹن علی نہیں سامبن علی نہ لے چلیں وہ تختی ساتھ لے گیا اس نے 7 ملکوں سے قدیمی زبان پرانی زبان جاننے والے بندے بلائے تے کیا جے تسی چھڑو کیا 5 لینا کی لکھیاں نے دا مطلب کی ہے اے زبان کیڑی ہے دی تاریخ کی ہے تے تانوں منہ بولیا ہے نا انہوں نے 2 سال کا ٹائم لگا دیا 2 سالوں کے بعد آئے تو ہن تسی بولے نا تو مجھے بڑا دکھ ہوئے گا انہوں نے کہا لیفٹیننٹ گرینڈ سٹون اے تختی ماڑی تختی نہیں ایک نبی گزرے حضرت نوح علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام انہاں دی کشتی دی تختی ہے انہاں دی کشتی دے سب تو اتلے پاسے لگی سی کادے واسطے برکت واسطے تاکہ نوح دا بیڑا پار لگ جائے نوح دا بیڑا پار لگ جائے وہ اس نے کہا اچھا انہوں نے کہا دسو کہ ہے کی لکھے ہے کی انہوں نے کہا یہ عبرانی زبان ہے انہوں نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا روس سے ٹرانسلیٹ کیا انگلیش میں انہوں نے 5 تنیوں سنیوں گل سنے ہوتے ہیں وہ 5 لائنیں کیا تھی انگلیش والی میں سنانے لگا پہلی لائن لیکن پہلی لائن کے نعرے تو بار تاجدار ختم نبوت ہمارے بزرگ فرماتے ہیں جیڑا بندہ ختم نبوت دا نعرہ دوویں ہاتھ چک کے لاندا ہے نا اودی بانو فالج نہیں ہو سکتی تاجدار ختم نبوت ماشاءاللہ میں اگلے تے تو خوش ہویا وا پچھلے تے بڑا خوش ہویا تسی چکے نے میں پھر چیک وے تاجدار ختم نبوت ہن بھی جڑے چکنے نے نا ایک گل سن لو میں اپنے علاقے کا رجسٹرار یہاں پہ بھی ہوں گے بیٹھے ہوئے رجسٹرار نکاح پڑھانے والے ہن باجی ادو تک تہاڈا بیاہ نہیں ہو سکتا جدوں تک تہاڈا نعرہ پکا نہیں ہوئے گا تے جے تہاڈے وچ کسے دا دوجا گران دی صلاح ہے یا کوئی کمارا بیٹھا تو ہوئے ہی نہیں تے نعرہ تے پکا کرنا پینا ہے اور اس نعرے میں مرضی کی موت ہے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے اللہ تعالیٰ نے سورۃ یاسین شریف میں فرمایا ہے سورۃ یاسین شریف میں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون کل قیامت والے دن تہاڈے منہ تے مہراں ہوں گی پھر بولے گا کون آپ کے ہاتھ بولیں گے آپ کے پاؤں بولیں گے تے جڑے ختم نبوت دے نعرے تے چکو گے تے پھر وہ قیامت تے بولن گے نا تے چکو گے نہیں تے پھر تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اللہ آپ کو سلامت رکھے کہتا مطلب ہے تانوں بیاہ کران دا واہ شوق ایس مطلب ٹل لا کے اللہ آپ کو سلامت رکھے یہ میں صرف خوش دلی سے باتیں کر رہا ہوں ناراض نہیں ہونا اللہ آپ کو سلامت رکھے
پہلی لائن تختی کی جدے تے حضرت نوح علیہ السلام دی تختی پہلی لائن لکھا ہوا تھا او مائی گاڈ مائی ہیلپر کیپ مائی ہینڈ ود مرسی. جنہاں نوں انگلش آندی او تے بول چھوڑ.